ایسے ترقی پسند علماء سے ہم نے دین کو سمجھا کہ روح مذہب کو اپنایا، نتیجہ یہ ہے کہ فکر دین میں وہ وسعت ہے کہ مخالف مکاتب فکر کو نہ صرف سنتے ہیں، برداشت کرنا تو بڑا چھوٹا لفظ ہے، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے تعلق خاطر رکھتے ہیں۔ تو اس لیے دین اور ایجوکیشن یہ ہماری جسم اور غذا کی طرح ہے۔ 25-30 سال میں نے مختلف جدید تعلیمی اداروں میں سرکاری حوالوں سے پڑھایا، پھر دینی مدارس میں بھی خدمت کی توفیق ملی، درس نظامی بھی۔ الحمدللہ ان دونوں کوچوں سے کچھ نہ کچھ اس طالب علم کو آشنائی۔ عموماً ہمارے ہاں جو دانشور ہوئے وہ شروع کرتے ہیں آج کی بات سے، لیکن جب تک آپ اس کا پس منظر نہ سمجھیں، اس کا بیک گراؤنڈ نہ سمجھیں، شاخیں اور پتوں سے نہیں سمجھا جائے جب تک اس کی جڑ کا ہونا پتہ ہو کہ یہ پودا کس موسم میں کتنی جڑ، کتنی چیزیں اس کو چاہیے۔ اسی طرح بر صغیر کا معاملہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بر صغیر ہے بظاہر، لیکن مولانا عبید اللہ سندھی سے فرمایا کرتے تھے یہ بر عظیم ہے۔ اتنی اس میں اقوام ہیں، اتنی ثقافتیں ہیں، اتنا تنوع ہے، اتنے موسم ہیں، پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہیں، صحرا بھی ہے، برفاں بھی ہیں، اور قسم قسم کی تنوع ہے۔ اس تنوع کو قائم رکھتے ہوئے ایک وحدت میں یہاں لوگ چلتے رہے ہیں۔ انفرادیت ایسی ہے کہ وہ اجتماعیت کے تابع ہے، لیکن اجتماعیت میں گم نہیں ہے، ہر ایک کا وجود ہے۔ تو بر صغیر کے اندر جو نظام تعلیم چلا، آپ نے انگریز سے پہلے کی بات کی، میں تو کہتا ہوں اگر اس سے بھی پہلے چلیں تو ہمارے اس خطے کا ایک بہت بڑا شخص ہے جسے اشوک کہتے ہیں۔ اشوک وہ انسان دوست آدمی تھا جس نے پہلے جنگیں لڑی۔ کلنگا کی جنگ میں اس نے دیکھا کہ میری انا جیت گئی، میں جیت گیا، لیکن یہ ہزاروں یا لاکھوں لوگ ہیں، یہ تو اجڑ گئے، یہ تو تباہ و برباد ہو گئے، سہاگ اجڑ گئے، بچے یتیم ہو گئے، مجھے اس کا فائدہ کیا ملا؟ تو اس نے سب سے پہلے ایک مثبت سوچ اور ایک پازیٹیو تھنکنگ کہ بھی ہم نے امن کی بات کرنی ہے، ہم نے ترقی کی بات کرنی ہے۔ اشوک نے جگہ جگہ اپنی لاٹھیں بنوائی، وہاں اقوال زرعی لکھے تاکہ یہ خطہ امن و ترقی کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ اس کو صرف مذہب کے پیمانے سے ماپنا یہ روح مذہب سے بھی بیگانگی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس خطے میں امن کا، اوروں کا جس نے شعور دیا اس میں وہ پہلا شخص ہے۔ اور میرا دینی شعور بتاتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ کہ ہر قوم کے اندر پیغمبرانہ اور صاف کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی انسانیت کی بات، امن کی بات، ترقی کی بات، قتل و غارت سے بچنا، یہ اصل میں وہی پیغمبرانہ سوچ کی عکاسی ہے جو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک اور پھر محمد رسول اللہ تک آئی۔ تو اس لیے اشوک کی یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی قابل تعریف ہیں۔ یہ ہے ہمارا بر صغیر کا اصل مزاج۔ اب ہم سارے پیریڈ کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کے سوال کے آخری حصے کی طرف آئیں کہ انگریز سے پہلے یہاں کیا تھا۔ تو ہم سلاطین اور مغلوں کو لیں تو انہوں نے یہاں کا جو نظام تعلیم بنایا اس کی بنیادیں چند چیزوں پر تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ اپنی دھرتی سے وفا کرنا، اچھا، یعنی ایسا نیشنلزم جو مثبت ہو، اپنی ترقی بھی ہو لیکن کسی دوسری قوم سے نفرت نہ ہو۔ جس طرح میں ہٹلر کا یا یورپین اقوام کا آیا کہ غریبوں کو ہڑپ کر جو نیشنلزم کی آڑ میں، یہ نہیں، مثبت، اور اس میں تھا کہ اپنی دھرتی سے تعلق ہو، محبت ہو، اور جو تعلیم ہے وہ افراد سازی کرے، نقال نہ پیدا کرے۔ اچھا، اب میں اس کی اگر شارٹلی مثال دوں تو جہانگیر ہے، جہانگیر کے عہد میں ایک مدرسہ ہے اور اس مدرسے کے 2 طالب علم ہیں۔ ایک کا نام ہے سعد اللہ خان، چنیوٹ کے رہنے والے تھے، اور یہ جہانگیر کے وزیر اعظم بنے، اچھا، اور کامیاب پالیسیاں بنائیں۔ اور انہی کے ساتھی جو دوسرے ہیں وہ حضرت مجدد شیخ احمد سرہندی الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مذہب کے اپنے حوالے سے، ایک ہی مدرسے سے 2 مختلف شخصیات، تو دین دنیا کی یہ جو وحدت ہے یہ یہاں کا امتزاج تھا۔ یہ میں اشوک کی بات نہیں اب کر رہا، یہ میں مغلوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارے ہاں یہی تھا، افراد سازی ہو، انسانیت سے محبت ہو، اور اپنے علاقے کی ترقی سوچیں، آپ اپنے علاقے کو آگے لے کر جائیں۔ اس لیے یہاں یعنی مغلوں کے عہد تک یہ رہا کہ کوئی ہوٹلنگ نہیں یہاں ہوتی تھی۔ یہ تو بعد میں ہوٹلنگ کا رواج چلا، سرائے ہوتی تھی، اور سرائے میں مہمان کی جو تواضع تھی وہ ایک حکومت کی ذمہ داری بھی ہوتی تھی، اور سماج جو تھا اس وقت کا وہ ہوتی تھی تاکہ انسانیت کا کوئی فرد آئے تو اس کو رہائش اور کھانے پینے کے حوالے سے کسی فرد کا محتاج ہو کے ذلیل نہ ہونا پڑے۔ اتنی ہیومن ڈگنیٹی کا یہاں تصور تھا، یہ یہاں کی تعلیم تھی۔ اور پھر دوسرا یہ تھا کہ اس کے اندر دیانت ہو، یعنی تعلیم آپ کو مکار عیار نہ بنائے۔ عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، تو وہ عقل عیار تیار نہیں کی، مثبت حوالے سے کہا۔ تو چونکہ بات بہت دور تک چلی جائے گی، تو یہ ہمارا نظام تعلیم تھا۔
جس کے اندر محبت، انسانیت، رواداری، ترقی، یہ جب 1757 میں سراج الدولہ کو شکست دی گئی سازشوں کے تحت، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں اگر ہم غالب آئے انگریز تو اس کی 3-4 جہتیں ہوں گی. ایک یہ کہ نظام تعلیم بدلنا ہے، اس سے پہلے سازشیں کرنی ہیں اور افراد کو خریدنا ہے اور ان کے وسائل کو لوٹنا ہے، اور اس کے لیے تقسیم کرو اور حکومت کرو. یہ 4-5 تھے جن کو لے کر وہ آگے چلے. جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اتنی بڑی آبادی پہ بہت تھوڑی تعداد میں انگریز ہوتے ہوئے وہ کیسے یہاں پہ قابض ہو گئے، اگر یہاں پہ تعلیم تھی اور اچھی تعلیم تھی؟